السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے قاری نیب کا بیان لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ پوری دیکھیں۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تم سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دامن بھر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں پھر سے قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو میں بھی آپ کے ساتھ اس بیان کو سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے گا۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تم سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو۔ میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں، میری کریمی کی۔ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں، چل کر معاف کرنے آ گیا۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من
मुस्तजरिकिन, कोई है जिस की रोजी में तंगी हो, कोई है परेशान हाल कपड़े की तंगी हो, कोई है ऐसा जिसको कर्जे ने दबा लिया हो, कोई है ऐसा जिसको अहलो याल के खर्चे ने परेशान कर दिया हो, कोई है तंग दस्ते आज मुझसे रोजी में फराखी मांगे, मैं उसकी रोजी में फराखी कर दूं। क्यों अल्लाहु यकबिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और जमीन पे नजर ना कर, दुकान पे नजर ना कर, नौकरी पे दफ्तर पे नजर ना कर। मालिक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं तुझे ना खाने दूं, आगे रखा हुआ खाना, आगे रखी हुई दौलत भी, फल भी, फ्रूट भी, हत्ता के खाने के इरादे से हाथ में लिया हुआ, हत्ता के खाने के इरादे से जो मुंह में तेरे जा चुका, मैं ना चाहूं हलक से नीचे उतर सकता नहीं। मैं न चाहूं तो हलक से नीचे उतर सकता नहीं। अल्लाह। रोजी मुझसे मांग, मदद मुझसे मांग, फराखी मुझसे मांग, और मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा, और मुझसे बड़ा तुझ पर कौन करीम होगा। तू सोया पड़ा है, मैं तुझे देने आया हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदो, जो तुम्हें पैसे देता है वहां खड़े रहते हो, जो तुम्हें पैसे देता है वो सारी रात फिरते हो। मैं जन्नत देने आया हूं, कितना बड़ा अफसोस है तुम सो गए हो। आवाज आती है, कोई है ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो। कोई ऐसा बीमार हो, घर वाले भी तंग आ गए हो, तमाम के तमाम नाउमीद हो चुके हो, अब इसके बचने की कोई सूरत नहीं, इतना बड़ा परेशान है, इतना बड़ा बीमार है। आवाज आती है आज झोली फैला, खजाना मेरे पास सेहत का, तंदुरुस्ती का मौजूद है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार पड़ जाओ तंदुरुस्ती देने वाला मैं। अल्लाह फरमाते हैं सालमो, डॉक्टर पे यकीन है, टिक्कों पे यकीन है, गोली पे यकीन है, उनके ऑपरेशन पे यकीन है, उनकी दवा पे तेरा यकीन है, मैं खालिक की जात पे तेरा यकीन कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मैं खालिक की जात पे आज मांग तंदुरुस्ती, मैं तुझे सेहत अता करूं। यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी रात परवरदिगार आलम अपनी मखलूक को निदाएं देते हैं, नाम ले लेकर। कोई है फलानी जरूरत वाला, कोई है फलानी हाजत वाला, कोई है जिसकी औलाद ना हो आज मांगे, कोई है जिसको औलाद ने तंग कर रखा हो, मौत की दुआएं मांग रहा हो, आज मांगे मैं उसे दे के जाऊं। आज मांगे मैं उसे दे के जाऊं। मगर हमारा यकीन नहीं ना, वो यकीन कौन बनाए? ये यकीन बनाने के लिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा। मेरे महबूब जहां मेरी मखलूक का यकीन बना, अकीदा बना, एतकाद बना। गर्मी में अगर कोई एक गिलास ठंडे पानी का पिला दे, कितनी दुआएं देता है, हयाती होगी, जिंदगी जीवी, अल्लाह नेक करी, शाला तकती वहां न लगी, अच्छा अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे। और अल्लाह फरमाते हैं जिसको 80 साल पिलाते हो गए, कभी उसका भी शुक्र अदा किया? सर्दी के मौसम में एक चाय की प्याली कोई पिला दे, अकड़ियां बोल उठती, ओ मियां भला हो गई, अल्लाह भला करे तेरा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं 90 बरस हो गए खाते पीते, कभी तेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला, तेरे मुंह से कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला। अंदाजा लगाओ वो कितनी बरकतों वाली रात होगी जिसको खुदा बरकतों वाली रात कहे, खुदा बरकतों वाली रात कहे। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, शाबान की 15वीं रात आ गई, बड़ी बरकतों वाली रात है। कौम ने तमाशा बना लिया, बच्चों को लगा दिया पटाखे चलाने पर, और बड़े बड़े हाजी नमाजी बड़े बड़े नेक लोग पड़ गए हलवे शरीफ पे।
باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے، کون عبادت کرے؟ ہم تو بھی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔ بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی، مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ اللہ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے۔ پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے۔ اللہ تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں، کا فیصلہ اس رات میں۔ کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے، پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں سب کچھ مقرر کر دیا جاتا ہے، اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں، ایک رات کا بسیرا بھی اس مکان میں مجھے نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کنوار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی
वल्लज़ी नफ्सी बियदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे उस मालिक की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है। हालांकि इन सारी बातों के सिवा उस गरीब को ये पता भी नहीं जिसके लिए कदम कदम पे सिक रहा हूँ, जिसके लिए कदम कदम पे मर रहा हूँ, जिसकी शक्ल देखने के लिए तैयार हूँ, जिसके दीदार के लिए रात दिन मारा मारा फिरता हूँ। शादी भी हो जाएगी लेकिन शादी के बाद भी एक आंख से देखना भी, हाथ लगाना भी मेरे नसीब में नहीं, मेरे नसीब में नहीं। पहले मौत आ जाएगी। कितने सालों की बात है, वहां लाहौर रावी रोड पे मैं ठहरा हुआ था। बराबर की एक कोठी में शादी थी। फैसलाबाद बारात गई शादी के लिए, बड़ी धूमधाम, बड़ा गाना बजाना, खाना पकाना, इंतजार हो रहा है वापसी का। दुल्हन आएगी, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ जहेज रखा जाएगा, यहाँ खाना पीना होगा। बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बड़ा इंतजार है, शौक है, नाचना गाना कूद नाच हो रहा है सब कुछ। शाम के 6 बजे बजाय दुल्हन आने के, बजाय जहेज आने के, बजाय जेवर आने के, घर के बमै दुल्हा, बमै दुल्हन, बमै भाई, माँ बाप 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। और 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। कब अल्लाह के कहर से डरोगे, कब तौबा करोगे तुम? कब अल्लाह के कहर से डरोगे, कब अल्लाह से डरोगे? पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं। न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल हो। न जाने अगले साल तेरा मेरा क्या हाल। फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। अल्लाह फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ले शान हुई इस रात में फैसले फरमाते हैं। जो फैसले उसने करने हैं तो हमें उसके और करीब हो जाना चाहिए, जो फैसले और उसके नजदीक होना जाना चाहिए, और उससे माफी मांगनी चाहिए, और उसके करीब होकर उससे लिपट जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई हुई है, मुख्तलिफ रिवायतों से 3 सहाबा से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लफ्जों से 3 सहाबा से ये रिवायत है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सोए हुए थे। अचानक चुपके से उठे, आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में आया मैं आज बारी तो मेरी थी, पता नहीं किसी और बीवी के यहाँ चुपके से तशरीफ ले गए। मैं बाहर निकली, मैंने देखा दूर जा तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे होली। रात का वक़्त था, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली झोली फैलाई, हाथ फैलाए और उम्मत के लिए दुआ मांगनी शुरू फरमाई, फरमाया मैं भी पीछे खड़ी होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहती रही। इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी, हमारी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ दुख गए, मैंने 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ के लिए उठाए। 3 मरतबा हाथ, इतनी लंबी दुआ उम्मत के लिए इस रात में। यही रात थी शाबान की 15वीं रात। फरमाती हैं जब वापस होने लगे, चूंकि मैं लड़की थी, मैंने दौड़ना तो मैं अपने हुजरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पहुंच गई। फिर आप तशरीफ ले आए तो मुझे फरमाने लगे तेरा सांस क्यों चढ़ गया, ये तो तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे कहीं से दौड़ के आई हो। फरमाती हमारी अम्मा तैयबा ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा,
فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں میں بھی تو شریک تھی، آپ کی دعا میں آپ جو وہاں دعائیں میں مانگ بھی رہے تو تھے مغفرت کی شریک بخشش تھی۔ کی، تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ ہے۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ سبحان اللہ، قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں جس کی قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ عام بخشش کا سما ہے۔ بابوزو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر، 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ اللہ، 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے۔ 3 پھر بھی رہ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا، اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو، اور پھر کوئی رہ جائے، پھر بھی کوئی رہ جائے۔ فرمایا رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع العلیم۔ میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ، انہ هو السمیع العلیم۔ انہ هو السمیع العلیم۔ ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا، اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی سب سے نجات پہلا نہیں۔ کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں، صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں، میں اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ، خوب یاد کر لو قبر پرستو، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتاً من ربک، رحمتاً من ربک۔ قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔